بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں منکر نکیر کے 3 سوال اور ان کے جواب۔ پیارے دوستو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر شخص مرد ہو یا عورت کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مومن کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور بے آسانی روح نکل جاتی ہے، جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ اور اگر مرنے والا نافرمان یا کافر ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں اور روح بہت سختی سے نکلتی ہے۔ فرشتے کے دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں، کیونکہ اس وقت چھپی باتیں واضح ہو جاتی ہے۔ موت کے متعلق حدیث: جب انسان مر جاتا ہے تو اس اعمال سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، خواہ ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے۔ اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے اور عذاب کے دکھ، درد اور آرام و راحت کو محسوس کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبر تک لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، مگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ مردے کو قبر میں دفن کے بعد مردے کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، پھر قبر مردے کو دباتی ہے۔ مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ دونوں فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے، ان کی شکل ڈراؤنی اور بڑے بڑے دانت جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، وہ مردے کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھائیں گے اور یہ 3 سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3، ما کنتو تقول فی حاجر رجل، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مومن کا جواب: پہلے سوال کے جواب میں مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس کے بعد آسمان سے ایک اللہ کا منادی آواز دیتا ہے کہ تو نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں اور جنتی کپڑے اسے پہنا دیے جاتے ہیں، اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ کافر کا جواب: پہلے سوال کے جواب میں کافر کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، اور تیسرے سوال میں بھی یہی کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تو نے جھوٹ کہا، سو اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ قبر کا عذاب: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدھے یعنی سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
جب کافر جواب دیتا ہے تو ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرمی لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے، اس کے پاس لوہے کا جرج ہوتا ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ پورب پچھم کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ ابو داؤد میں آتا ہے، معمولی باتوں پر قبر کا عذاب ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کی تفسیر بتائی کہ ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب کرنے میں پردہ نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں ہے کہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور یہ دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔